سوال یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کریم جل شانہ نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا۔ ان میں ارشاد فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2۔ اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے 2۔ نر مادہ ہر جنس میں سے کل 8 جانور ہو گئے۔ جہاں تک باقی جانوروں کی قربانی کا تعلق ہے تو امت کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن گائے میں بھینس بھی شامل ہے۔ بھینس کا اگرچہ بطور خاص ذکر نہیں ہے، اسی طرح بختی اونٹ کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن امت متفقہ طور پر یہ تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے اور عملاً امت بھینس اور بختی اونٹ کی قربانی بھی کرتی چلی آ رہی ہے، اور بھینس اور بختی اونٹ کی قربانی کا ثبوت بھی اسی آیت مبارکہ سے ہے۔ جہاں تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا تعلق ہے تو اس کے تحت تفسیر در منصور میں لکھا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک روایت نقل کی حضرت لیث بن ابو سلیم رحمہ اللہ، جو مشہور تابعی ہیں، ان کے حوالے سے وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں جن جانوروں کے جوڑے بتائے، بھینس اور بختی اونٹ ان میں شامل ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے کی قربانی بھی 7 بندوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ تو بقرہ کے اندر جاموس شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ لسان العرب میں فرمایا البقر جنس والجاموس نوع، کہ گائے جو ہے یہ جنس ہے اور جاموس جو ہے یہ اس کی قسم ہے۔ تو جنس کے نیچے بڑے سارے انواع آ جاتے ہیں، تو حضور نے جنس کو بیان فرمایا، نوع کا بیان نہیں فرمایا۔ اسی طرح مسند الفردوس کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 124، جس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، کہ بھینس 7 بندوں کی طرف سے قربانی میں کافی ہے، یعنی 7 آدمی بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ علامہ ابن منذر نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع کو نقل فرمایا کہ گائے کا جو حکم ہے وہی حکم بھینس کا ہے، لہذا بھینس کی قربانی ہر صورت میں جائز ہے، اور امت میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، حتیٰ کہ احناف، شوافی، حنابلہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے سب قربانی کو جائز سمجھتے ہیں اور بھینس کی قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امت میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے،